نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ برادران اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدس کی 12 تاریخ کو اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اس لیے اہل سنت والجماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ عمل ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے مستنبط ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے حبیب آپ فرمائیے یہ کتاب محض اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرو، هو خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ولدت فیہ، اس میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کی گویا خوشی میں، اللہ کے شکر میں اللہ تعالیٰ کا روزہ رکھا۔ تو ہر مسلمان کو اپنے نبی کی آمد پر اظہار مسرت کرنا چاہیے، اظہار محبت کرنا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اس میں کوئی ایسا عمل یقیناً نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا کوئی عمل ہو، ایسا عمل یقیناً نہیں کرنا چاہیے۔ باقی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد، یہ ایک خود عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ، کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بندہ مومن کو ذکر اس ذوق سے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کر رہے ہیں۔
حضرت مجاہد ایک تابعی ہیں اور بہت بڑے قرآن کریم کے مفسر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگرد ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس کی تفسیر میں فرمایا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، یعنی اس ذکر اللہ سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے اور حضور کے صحابہ کا ذکر ہے۔ تو اس وجہ سے جب انسان اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہے، حضور کے صحابہ کرام کا ذکر کرتا ہے، تو انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی نزول ہوتا ہے۔ حضرت ایک عظیم محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ بمجرد ذکر ہی و ذکر اصحاب ہی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور صحابہ کرام کے ذکر کے وقت فإن عند ذکر الصالحین تنزل الرحمت، کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ وعند نزول الرحمت، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے یحصل للقلوب الاطمینان والسکینۃ، تو اللہ کی رحمت کے نزول کے وقت دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ خوش بختی ہے ان لوگوں کی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نعت خوانی کرتے ہیں، حضور کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایک طاعت ہے، جو ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح خود طاعت ہے۔ نشر الطیب کے اندر انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود ایک طاعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ان تمام شرعی قیود کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، حضور کی نعت خوانی کریں، حضور سے اپنی محبت کا اظہار کریں، لیکن کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔